بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے جی بایولوجی اینڈ دا سروس آف مین کائنڈ۔ بایولوجی کا جو نالج ہے، بایولوجی کا جو علم ہے، اسے ہم نے حاصل کر کے اسے ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے کہاں کہاں استعمال کیا ہے، آج ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرو ہے اس کا کہ دیکھیں جو پچھلے دور گزرے ہیں، جب ہمارے پاس بایولوجی کا نالج نہیں ہوتا تھا تو لوگ بہت ساری بیماریوں سے مر جاتے تھے اور دنیا کی پاپولیشن چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بہت کم ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کا علاج جو ہے وہ میسر نہیں تھا۔ دوسرا، ہمیں جب بھی مختلف دنیا کے علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیاں آتی تھیں تو وہاں پہ جو فوڈ ہے اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی تھی، لوگ سٹارویشن سے مر جاتے تھے۔ تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں، دو بڑے پوائنٹس ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں بایولوجی کے نالج نے بیماریوں کے ساتھ فائٹ کرنا، کمباٹ کرنا سکھایا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں پروڈکشن آف فوڈ جو ہے اسے زیادہ کرنے کے طریقے جو ہے وہ بایولوجی کے نالج سے ہی پتہ چلتا۔ ہم نے نہ صرف بیماریوں کا علاج ڈھونڈا بلکہ ہم نے بہت ساری جو ہماری فصلیں ہیں، ان فصلوں کی پروڈکشن کو کس طرح سے زیادہ کرنا ہے، اسے کس طرح سے کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بایولوجی کے نالج سے ہی پتہ چلیں۔ اس کے علاوہ جب ہمارے پاس ہیوج پروڈکشن آ جاتی ہے فوڈ کی، تو ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو پرزرو اے ہیوج اماؤنٹ آف فوڈ۔ تو ہم نے جب تک استعمال نہیں ہوتی وہ خوراک، اس خوراک کو سنبھال کے رکھنا اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے جو طریقے ہیں مختلف، وہ بھی ہمیں بایولوجی کے نالج سے ہی پتہ چلیں۔ تو یہ کچھ بایولوجی کی سروسز ہیں فار ہیومنز، انسانوں کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ ہمارے جو دنیا کے مختلف علاقے ہیں وہ ہم اس میں خوراک کی جو میجر سورس ہیں وہ کون سے ہیں ہمارے پاس۔ میجر سورس آف انرجی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس، اور کاربوہائیڈریٹس دینے والی جو چیزیں ہیں اس میں آ جاتی ہے ہمارے پاس رائس، ویٹ اور کارن۔ اس کے علاوہ پوٹیٹوز، یہ کچھ چیزیں ہیں جو دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں فار دا سورس آف کاربوہائیڈریٹس۔ اسی طرح پروٹین جو ہے، پروٹین کے سورس کے طور پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایگز، میٹ کی ڈیفرنٹ ورائٹی، جس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا میٹ چکن ہے۔ تو ہم نے چکن اور کوز اور شیپس جو ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے اس کو کس طرح سے زیادہ کیا ہے، اور اسی طرح ویٹ، رائس اور کارن اور پوٹیٹو کی پروڈکشن کو کس طرح سے زیادہ کیا ہے، یہ سارا کا سارا جو نالج ہے ہمارے پاس وہ بایولوجی کی اسٹڈی کے بعد ہی جو ہے ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے ہاؤ ٹو امپروو دا ورائٹیز آف کرنٹ ورائٹیز آف فوڈ پروڈکٹس۔ ہمارے پاس جو خوراک کی مختلف چیزیں ہیں جنہیں ہم خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کو ہم نے امپروو کس طرح سے کیا ہے۔ ہم نے یوز کیا جی جینیٹک انجینئرنگ کو۔ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں جب پتہ چلا کہ جاندار جو ہیں ان کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ڈی این اے ہے۔ ڈی این اے جو ہے وہ جانداروں کی خصوصیات کو کنٹرول کرتا ہے، اور جانداروں کی جو خصوصیات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈی این اے میں چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس ہیں جنہیں ہم جینز کہتے ہیں۔ تو جینز جو ہیں یہ ایکچولی شارٹ فریگمنٹس ہیں نیوکلیوٹائڈس کے، اور یہ جو نیوکلیوٹائڈس کے فریگمنٹس ہیں یہ کسی بھی کریکٹر کو کنٹرول کرتے ہیں کسی بھی جاندار میں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم اب ان جینز میں چینجز کرتے ہیں۔ جینز میں چینجز کرنے کے لیے ایک پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے، اس پروسیجر میں ڈفرینٹ میتھڈالوجیز ہیں، ان کولیکٹیولی ساری چیزوں کو ہم لوگ جینیٹک انجینئرنگ کا نام دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ کسی بھی جاندار کی جو ہے وہ ڈی این اے میں تبدیلی کر دیتے ہیں تو وہ جو نیا ایک جاندار ہمارے سامنے آتا ہے اسے ہم ٹرانسجینک آرگنزم کہتے ہیں۔ ہم نے ٹرانسجینک پلانٹس بھی بنائے ہیں، ہم نے ٹرانسجینک اینیملز بھی بنائے ہیں، ہم نے ٹرانسجینک بیکٹیریا بھی بنائے ہیں، جو سارے کے سارے ہم لوگوں کو فوڈ کی پروڈکشن اور میڈیسنز کی پروڈکشن کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بہت فیمس پروسیس جینیٹک انجینئرنگ میں ہمارے سامنے ہے وہ جو کلوننگ۔ کلوننگ کیا ہے؟ آرٹیفیشل اے سیکشول ریپروڈکشن۔ یہ آرٹیفیشل اے سیکشول ریپروڈکشن ہے جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، we can produce the identical copies of a gene, a cell or whole organism۔ ہم ایک جین کی، ایک سیل کی یا ایک پورے جاندار کی جو آئیڈینٹیکل کاپیز ہیں وہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں کلوننگ کے پروسیس سے۔
تو اس کو جو ہے اگر شارٹ فارم میں سمجھا جائے تو فرض کریں ایک پٹیٹو ہے جس کی ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور جس کی جو کچھ سائز ہے کوانٹٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. دونوں چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میری وہ جو ساری کراپ ہے, ساری فصل جو ہے وہ سیم اسی طرح کے آلوؤں سے بھری ہو, اس میں چھوٹے بڑے سائز کے آلو نہ ہوں اور نہ ہی کوئی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کے ہوں. تو میں کیا کروں گا, میں کلوننگ کے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے سیم آئیڈینٹیکل تمام جو پروجنی ہے وہ obtain کروں گا جسے میں فوڈ کے طور پہ یوز کر سکتا ہوں. اچھا, اس کے بعد جو اس کو فالو کرنے کے, اس کو مطلب اڈاپٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ بتایا, فرض کریں آپ ہم ایک ریفرنس پلانٹ لے لیتے ہیں, کیرٹ ہے, اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے, اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے. تو اسے ہم کیا کریں گے, ایک کیرٹ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ٹکڑے کر لیں گے جو بہت مائنیوٹ ہوں گے سائز میں, ٹائنی. اب ان کو ہم لیب میں ٹیشو کلچر ٹیکنیک کی جو پلیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر گرو کریں گے, تو وہ جو کچھ سیلز, وہ جو ہم نے کچھ سیلز پٹ کیے ہیں پلیٹ کے اوپر, ان سیلز سے ایک چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ بن جائیں گے, سیڈلنگز بن جائیں گی. ان کو ہم لوگ ٹرانسفر کریں گے کہاں پہ, فیلڈ میں. جب فیلڈ میں ٹرانسفر کریں گے تو ان چھوٹے چھوٹے پودوں سے ایک پورا بڑا پلانٹ بن جائے گا جس کے نیچے ہماری ایک پوری کیرٹ ہوگی. تو کچھ سیلز کو استعمال کر کے آئیڈینٹیکل سیلز بنانا, سیم اس جیسے سیلز بنانا اور ان سیلز سے پھر ایک پورا جاندار بنانا, یہ جو ہے یہ کہلاتی ہے ٹیشو کلچر ٹیکنیک, جسے ہم لوگ سیل کلچر بھی کہتے ہیں, آئیڈینٹیکل سیلز بنانا. ہم نے بہت سارے ایسے پلانٹس بنائے ہیں جو آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی پیسٹ ایکٹ نہیں کرتا, یعنی کیڑے مکوڑے انہیں خراب نہیں کرتے, اور اس کے علاوہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی جو کوانٹٹی ہے وہ بھی کافی ریزنیبل ہوتی ہے. تو اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ سیم ورائٹی جو ہے وہ obtain کر سکیں. ٹیشو کلچر ٹیکنیک وچ از اے ٹائپ آف کلوننگ. جو کلوننگ ہے, کون سی کلوننگ ہے, سیل کلوننگ ہے, جس میں ہم لوگ سیلز سے شروع کرتے ہیں پروسیجر اپنا. اسی طرح جب ہم ایک فیلڈ, ایک کراپ میں کراپ ایک لگ گئی ایک فیلڈ کے اندر, تو اس کے اوپر بہت سارے پیسٹ جو ہیں وہ ایکٹ کر سکتے ہیں اور ہماری جو کراپ ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے جسے ہم بایولوجیکل کنٹرول کہتے ہیں. بایولوجیکل کنٹرول کیا ہے, یوز آف لیونگ آرگنیزمس ٹو کنٹرول ادر آرگنیزم. کسی بھی لیونگ آرگنیزم کو استعمال کرنا کسی دوسرے لیونگ آرگنیزم کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرول سے کیا مراد ہے, کنٹرول سے مراد ہے اس کی گروتھ, اس کی ریپروڈکشن کنٹرول کرنا تاکہ وہ ہماری فصل کو خراب نہ کر سکے. تو ہم ایک جاندار کو استعمال کرتے ہیں کسی دوسرے جاندار کے خلاف تاکہ ہم اپنی فصل کو بچا سکیں. تو یہ عمل کہلاتا ہے بایولوجیکل کنٹرول. بایولوجیکل کنٹرول جو ہے اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے پاس کچھ ایفڈز ہوتے ہیں. ایفڈ ایک خاص کیڑا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, جو کسی بھی گروئنگ پلانٹ میں اپنی جو بیک ہے اسے انسرٹ کرتا ہے, اپنی جو اسٹائلٹ اسے کہتے ہیں, باریک سرنج کی سوئی جیسی اس کی چونچ ہوتی ہے جو انسرٹ کرتا ہے اور فلوئم سے فوڈ کو ایبزارب کرتا ہے, فوڈ کو سک کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے پودوں کے اوپر ایسے بیکٹیریا جو ہیں وہ سپرے کر دیتے ہیں جس سے وہ جو ایفڈ ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس سے ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو فوڈ ہے اس کے اوپر وہ اٹیک نہیں کرتا اور ہمارے پلانٹ کی جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ڈفرینٹ بایو پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں. ہم لوگ مائکرو آرگنیزمز جو ہیں ان کا سلوشن بنا کے پانی میں اور پودوں کے اوپر سپرے کرتے ہیں تاکہ جو پیسٹ ہیں وہ ان مائکرو آرگنیزم کی وجہ سے ڈیزیزڈ ہو جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں, جبکہ ہمارا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ سیف رہتا ہے. اسی طرح جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک جو بیماری ہے وہ ایک خاص پروسیجر, ایک خاص طریقہ کار سے پھیل رہی ہے, تو ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس بیماری سے بچاؤ کرنا ہے. تو یہ طریقہ کہلاتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ڈینگی ہے. ڈینگی بنیادی طور پہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور یہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے, اور یہ وائرس پھیلاتا کون ہے, ایک مچھر پھیلاتا ہے جسے ہم ایڈیز ایجپٹائی یا ایڈیز ایلبوپیکٹس, یہ 2 اسپیشیز ہیں اس کی جو یہ پھیلاتی ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے
اگر ہم عوام کو یہ سمجھا دیں کہ ہم نے اس مچھر کی گروتھ کو اگر کنٹرول کر لیا تو وائرس خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. مچھر کو کیسے کنٹرول کرنا, لوگوں کو سمجھائیں کہ کھڑا پانی جو ہے اس کو آپ نے وہاں سے ریموو کرنا ہے اور وہ جو گڑھا ہے اس کو فل کرنا تاکہ وہاں دوبارہ پانی کھڑا نہ ہو. پانی کا کیا کنیکشن ہے, پانی وہ جگہ ہے, پانی وہ میڈیم ہے جہاں پہ گروتھ کرتے ہیں ویکٹرز, یعنی مچھر جو ہیں وہ وہاں پہ گروتھ کرتے ہیں اور وہ پھر وائرس پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. تو اسی طرح اگر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے کہ کس طرح سے ایک بیماری سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے, تو یہ طریقہ کار کہلاتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. یہ بھی بایولوجی کے نالج کی وجہ سے ہی ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس کو ہم لوگ کر سکیں. اسی طرح جی ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک. اچھا, ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک جو ہے وہ کیا ہے, اسے غور سے آپ سمجھیں کہ دیکھیں کچھ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ اسپیسیفک جو منرلز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس بنانا ہے, تو بنانا اس سوائل میں بہترین گرو کرتا ہے جہاں پہ پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں سندھ کے ایریا میں جو بناناز امپورٹ ہوتے ہیں وہ ان کا سائز, ان کا ٹیسٹ, وہ سارا کچھ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی سوائل میں پوٹاشیم بہت زیادہ. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کیلا اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اسے باقی منرلس بھی دینے ہیں لیکن زیادہ مقدار میں ہمیں اسے پوٹاشیم دینا. تو اس میں ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک پلانٹ کو اسپیسیفکلی زیادہ گروتھ کرنے کے لیے کون سا منرل جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. تو اس طریقہ کار کو ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک بولا جاتا ہے. اس ٹیکنیک میں کیا کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ ڈفرینٹ ٹیسٹ ٹیوبس لیتے ہیں, ان ٹیسٹ ٹیوبس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ منرلس ڈیزالو کرتے ہیں اور تمام ٹیسٹ ٹیوبس میں پلانٹ جو ہے وہ سو کر دیتے ہیں. فلوٹنگ سو کہلاتا ہے یہ, جس میں جڑیں تیر رہی ہوتی ہیں پانی میں. اب وہ منرلس جو ہیں وہ پانی میں موجود ہیں. اب جس منرل والی ٹیسٹ ٹیوب میں پودا بہترین گرو کرے گا, زیادہ گروتھ شو کرے گا, اس کا مطلب یہ منرل اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو یہ ٹیکنیک جو ہے یہ کہلاتی ہے ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک. اسی طرح جی ہم نے فوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس, ہم نے اس کی پروڈکشن بھی زیادہ کر لی لیکن وہ ساری فوڈ ایک ہی وقت میں استعمال نہیں ہوگی. فوڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کے کافی ٹائم, جب تک وہ اگلے سیزن تک فوڈ نہیں آتی تب تک پچھلی فوڈ استعمال ہوتی رہتی ہے, اس دوران وہ خراب ہو سکتی ہے. اسے خراب ہونے سے بچانے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم نے اڈاپٹ کی ہیں بائی دا نالج آف بایولوجی. ان میں سے ایک طریقہ یہاں ڈسکس کیا ہوا ہے پاسچرائزیشن. پاسچرائزیشن جو ہے یہ لوئس پاسچر کے نام سے, لوئس پاسچر جو ہے وہ ایک مائکرو بایولوجسٹ تھا, جرمن تھا, اور اس نے ایک طریقہ ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم کسی بھی فلوئڈ کو پرزرو کرنے سے پہلے اگر ہم اسے ابال لیں تو اس میں موجود سارے بیکٹیریا جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ پھر اس فلوئڈ میں فرمنٹیشن نہیں کر پاتے, اور جرم فری کرنے کے بعد ہم اس فلوئڈ کو اگر سیل پیک کر دیں تو وہ کافی عرصے تک ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ پاسچرائزیشن کہلاتا ہے, جس میں ہم فلوئڈس کو بوائل کرتے ہیں اور اس میں موجود جو سارے بیکٹیریا ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بعد میں ہم اسے پرزرو کر لیتے ہیں. ہم ڈفرینٹ سیرمز یا فروٹس کا جو جوس ہم نکالتے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ ملک, یہ دو ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے لیے پاسچرائزیشن جو ہے وہ بڑی کامنلی یوز ہو رہی ہے پوری دنیا میں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے پاسچرائزیشن سوٹیبل نہیں ہے, جیسے اگر کوئی پروٹینیشیس فلوئڈ ہے تو پروٹین کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہائی ٹمپریچر جو ہے اس کو رزسٹ نہیں کر سکتی, وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہیں, ان کا اسٹرکچر ڈی نیچر ہو جاتا ہے, ان کے لیے پاسچرائزیشن سوٹیبل نہیں. تو وہاں پہ ہم دوسری میتھڈالوجیز یوز کرتے ہیں لائک فلٹریشن اینڈ ادرس. تو پاسچرائزیشن بھی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم فوڈ کو پرزرو کرتے ہیں, اور ہم اس طریقہ کار کو استعمال کرنے کے قابل ہوئے بائی دا اسٹڈی آف بایولوجی. نہیں جی, آج کا لیکچر اتنا ہی تھا. اگلا ڈیزیز کنٹرول لیکچر دوبارہ پڑھیں گے.